سکتی ہے. ورس نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. پہلا کانسیپٹ ہم نے کیا سیکھا سورہ الکہف میں؟ اللہ کا بندہ بننا ہے, عبد بننا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اپنے ڈاؤٹس کو قرآن پڑھتے ہوئے کلیئر کرنا ہے. ڈاؤٹس کے ساتھ نہیں رہنا, ڈاؤٹس کو فلرش نہیں کرنا قرآن پڑھتے ہوئے. لیٹس لک ایٹ ورس نمبر 2. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ He has made it straight to warn of severe punishment from him and to give good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a good reward. قرآن کیا ہے؟ قیمن, قائم ہوا ہے, ٹھیک کھڑا ہوا ہے. اور قرآن میں ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں, 2 پاتھس پتہ چلتے ہیں. You take the right decision, you will be successful. You make a wrong choice, you will be loser. اصل کام کرنے کا ہمیں کیا یہاں پہ بتایا گیا ہے؟ خوشخبری کی بات کی گئی ہے. خوشخبری کن کو ہے؟ بلیورز کو ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ صالحات, اچھے کام کرتے ہیں. تو تھوڑی سی بات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ بہت اسٹریٹ ہے, جسٹیفائڈ ہے, بیلنسڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ whenever you have physical health problem, mental health problem, that is because you have deviated away from the balance. ہم جب لائف سٹائل میڈیسن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف بتا دیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کو ایموشنل چیلنج ہے, اس کا مطلب اس کی رات کی نیند ٹھیک نہیں ہے, وہ جنک کھاتا ہے, اس کے سوشل کنیکشن ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, اس کی لائف میں ایڈکشنز ہیں, اور آج کل تو اسکرین ایڈکشن ہر دوسرے شخص کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور اگر کوئی ویسے ایڈکشن میں ہے تو اس کے پھر پرابلم سارے جو ہے ملٹی پلائڈ ہو جائیں گے. اگر آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ کو عادت ہو نماز پڑھنے کی, آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ اگر زیادہ دن قرآن نہیں پڑھتے, ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیلنج آپ کی لائف میں آتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور اس سیدھے راستے میں کیا ہے؟ یہ 2 ہیں. اٹ از یور چوائس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انذار آ رہا ہے, جو وارننگز آ رہی ہیں, اس کو سیریسلی نہ لیں, چلے جائیں. آپ دیکھیں جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو روڈ کے اوپر وارننگز آتی ہیں کہ اتنی سپیڈ لمٹ ہے, اور کچھ لوگ وارننگ نہیں سنتے, نہیں پرواہ کرتے, بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. وین وی میک رانگ چوائسیز, آپ کلاسز بنک کرنا شروع کر دیں, آپ پڑھائی نہ کریں, آپ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا ایڈمیشن روک دیا جاتا ہے. ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیکھیں, آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے کہ ان کی اتنی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہوتی ہے, ڈائبٹیز کی, اسٹروک کی, کینسر کی, لیکن وہ غلط اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کرتے, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوتا, اور جب ہوتا ہے تو پھر ریگریٹس کے ساتھ رہتے ہیں, پھر وہ بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ خوشخبری وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں وارننگ دی گئی ہے, اینڈ دس وارننگ از فار ایوری ون. ہمیں سے ہر شخص کے لیے یہی وارننگ ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اسکائی از اے لمٹ, آپ جو مرضی کریں, جتنی مرضی نمازیں پڑھیں, جتنے مرضی ایکسیلنٹ گڈ ڈیڈس کریں. یسٹرڈے سمون آسکڈ می کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, سو دیر از کنفیوژن ان مائی مائنڈ کہ پھر باقی کاموں کا کیا کریں, وٹ اباؤٹ مائی کیریئر چوائس. تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان دس لائف از اے ٹول. آپ کی میڈیسن پڑھنا ٹول ہے, آپ کا کہیں ہینگ آؤٹ کرنا فرینڈس کے ساتھ ٹول ہے, آپ کا شاپنگ کرنا ٹول ہے, آپ کا سوشل میڈیا یوز کرنا ٹول ہے. اب آپ اس ٹول کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ دیٹس یور چوائس. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اپنے لیے ٹارگیٹ رکھتے ہیں, اپنا ویژن رکھتے ہیں, آئی ہیو ٹو میک اللہ ہیپی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ ساری چیزیں پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں. جیسے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی میری پڑھائی اتنی زیادہ ہے, میں تو بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کر کسی قرآن کلاس میں شاید نہ جا سکوں ایٹ دا مومنٹ. تو آپ کیا کریں؟ بیکم آنیسٹ ان یور اسٹڈیز. اگر آپ آنیسٹی سے اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, یو ڈن دا جاب. جب آپ پروفیشنلی بیٹھتے ہیں, آنیسٹی سے اپنے پیشنٹ کو دیکھیں. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود کیونکہ پروفیشنلی دیکھتی ہوں, آئی ایم اے پیڈیٹریشین, تو میرے پاس کئی دفعہ پرسکرپشن ایسی آتی ہیں, مجھے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو, اس نے پیڈیاٹرکس میں کام نہیں کیا ہوا. اگر اس کو کوئی بھی
ایک سرپ تھا جو کہ 5 ml اس بچے کو دینا تھا، اس نے اس کو کہا جی یہ 2 ڈراپس لے لینا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. اور اس نے کیوں نہیں اس کو صحیح گائیڈ کیا؟ اس لیے کہ وہ فیس لے چکا تھا اور وہ فیس واپس نہیں کرنا چاہتا تھا. تو آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے. 2 days back there was a patient. اس نے آ کر ہمارے ہاسپٹل میں ہم ڈاکٹرز کو کہا ہم نے ایک انڈور پروسیجر آپ کے ہاسپٹل میں کروایا ہے اور اس کا صرف 40,000 بل تھا. کیونکہ میرے آفس سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا زیادہ اماؤنٹ لکھوانا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نو سوری وی آر ٹرانسپیرنٹ ان دس، جو جتنا علاج ہوا ہے جو کام ہوا ہے ہم وہی لکھیں گے. تو پیشنٹس آ کر ڈاکٹرز کو ایسی بات پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی جیب سے تو نہیں جائیں گے، آپ نے ایک سگنیچر کرنا ہے، دیکھیں کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا. لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ دس از ناٹ عمل صالح، دس از لائنگ. اور اگر آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ آپ جھوٹ بولیں تو پھر آپ ہر جگہ جسٹیفائی کریں گے، جھوٹ بولیں گے. سو آپ کو پروفیشنلی بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. لوگ آ کر آپ سے ایسے سرٹیفکیشن بنوانا چاہیں گے، ہم لکھ دیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، جہاں پہ واقعی کوئی کام ہوا ہے وہ مجھے کرنا ہے، جو نہیں ہوا مجھے نہیں کرنا. سو گڈ ڈیڈس کیا ہوتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ ود سنسیئرٹی. پھر کیا پتا چلا؟ ماکثین فیہ ابدا ان وچ دے ول ریمین فار ایور. ایور لاسٹنگ پرفیکٹ پیکج ملے گا. یا آگ میں جلو یا جنت میں چلے جاؤ. اور جنت میں جانے والے وہ نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ میرا دل صاف ہے، مے بی میرے ایکشنز جو ہیں دے ڈونٹ پروو. بیکاز سنسیئرٹی مینز یور ایکشنز آلسو پروو. میں کہوں گی مجھے نا جنک بالکل نہیں اچھا لگتا لیکن میں کھا ہر وقت جنک رہی ہوں. مائی ایکشنز ول پروو. پھر کیا کہا گیا؟ ورس نمبر 4 آتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے. And to warn those who say Allah has taken a son. تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا. اور سب سے بڑی وارننگ یہاں پہ کیا دے دی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اور یہ بات کس نے کہی تھی؟ سب سے پہلے کرسچنز نے کہی تھی. کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اس کے بعد جیوز نے بھی کہی تھی، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. پھر مشرکین بھی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز مینشنڈ اوور ہیئر کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی ہے. اٹس ناٹ اے جوک کہ ہم کیجولی لے کر کہیں کہ جو بھی شرک کرنے والا ہے دیکھنا اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے. There is one of the narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah Almighty said, this is Hadith Qudsi, the son of Adam has lied against me and he has no right to do so. He has insulted me and he has no right to do so. As for his lie, it is his saying that I cannot recreate him as I did before. And as for his insult, it is his saying that I have a son. I'm glorified above taking a wife or a son. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی قسم کی وارننگ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. قرآن اور حدیث میں کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، چاہے اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ نہیں جائے گا. اب ہمیں شرک کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. میں بہت سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں گی بیکاز اس کے لیے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو شرک سے بچنے کے لیے اسپیشلائز کورسز کرنے چاہیے. ہر انسان کو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم بہت سے پرابلمز میں ہر وقت رہیں گے. تو یہاں پہ 3 باتیں پتہ چلتی ہیں شرک میں. ان 3 ایریاز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. پہلا ہے اللہ کے رب ہونے پہ. وی مسٹ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا کانسیپٹ آف اللہ بینگ دا رب. رب کا کیا مطلب ہے؟ تو یو کین گو آن لائن اینڈ یو کین لسن ٹو سم آف دا اسکالرس کہ وہ رب کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. لیکن میں آپ کو 3 باتیں بتا سکتی ہوں. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، الخالق، ہی کریٹڈ اس. رب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ از کنگ آف کنگز، المالک. جو کچھ گیم دنیا میں چل رہی ہے نا، گیلیکسیز میں چل رہی ہے نا، سائنس ہے اور نان سائنس ہے اور کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. اور تیسری بات المدبر، ہی از دا بیسٹ پلانر. جو کچھ میری لائف میں ہو رہا ہے ہی ہیز پلانڈ اٹ، اور اس میں میرا بینیفٹ ہے اگر کوئی گڑبڑیں بھی آ رہی ہیں.
تو شرک کے لیے 3 امپورٹنٹ کیٹیگری، 3 ایلیمنٹس کو یاد رکھنا ہے: اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے اسماء و صفات کو، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو. سو ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہی از آور رب، جس کا کیا مطلب ہے؟ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہی از الخالق، ہی کریٹڈ می، ہی از المالک، ہی از دا کنگ آف کنگس. سب کچھ اللہ نے بنایا، جو اس کا دل چاہا اس نے کیا، ہم اسے کوشچن نہیں کر سکتے. اور نمبر 3، ہی از المدبر، وٹ ایور پلان ہی ہیز گیون ان مائی لائف اٹس دا بیسٹ پلان. اللہ تعالیٰ اسی پلان سے آپ کو اپلفٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کی ڈیوٹی لگے گی ICU میں لگے گی، یا کہیں ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہوگی جہاں کرونک ایلمنٹ کے ساتھ بار بار بچے یا اور پیشنٹس آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی پریشان ہیں. آپ نے ان کی نیگیٹیوٹی کو بھی تھوڑا بہتر بنانا ہے. اگر آپ ہی ان کو مایوسی والی باتیں بول دیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو آپ کو بتانا ہے دیکھو اللہ رب ہے. اگر آپ کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے، کینسر ہوتا ہے، کوئی اور ایسی کرونک ایلمنٹ ہے، رینل فیلئر ہے، کسی کا کوئی باڈی پارٹ امپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے، سرجیکل فیلئر ہو گیا ہے، آپ نے اس میں بھی ان کو بتانا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. فیو ایئرس بیک آئی واز آن لیو اینڈ ون آف مائی ریگولر پیشنٹ شی کیم ٹو می وین آئی کیم بیک اینڈ شی ٹولڈ می کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میرے بچے کو بڑی سیویئر ڈیہائیڈریشن تھی. آئی کیم ٹو یور کلینک، یو ور ناٹ دیئر، دین آئی واز رننگ اراؤنڈ گوئنگ ٹو ڈفرنٹ ڈاکٹرز. جب ڈاکٹرز نے صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا تو میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب اس نے مجھے آ کے کہا کہ اگر آپ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، تو میں نے اس کو بتایا، بیکاز میرا یہ کانسیپٹ الحمدللہ درست تھا، تو میں نے یہ بات بولی. میں نے اسے کہا سنو، جو موت کا وقت ہے نا وہ مقرر ہے. آئی فیل بیڈ دیٹ یو ہیو لاسٹ یور کڈ، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کیا ہوا ہے. میں ہوتی بھی تو مجھ سے غلط کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا، اور تمہارے بچے نے نہیں بچنا تھا. تو یہ یقین رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی جھٹکا دینا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری سچویشن سینیریو چینج کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی آپ دیکھیں کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. آپ کا فون بھی کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ڈاکٹر بھی فوراً مل جاتا ہے، ایمبولینس بھی آ جاتی ہے، صحیح ڈیسیجنز بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہوا، دیکھو پیشنٹ بچ گیا. اور کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا ایسا غلطی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سارا سسٹم میس اپ ہو جاتا ہے اینڈ دا پیشنٹ از ناٹ ایبل ٹو سروائیو، اور ہم کہتے رہتے ہیں ایمبولینس نہیں آئی. اگر اللہ نے آپ کا وقت لکھ دیا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو ایمبولینس نہیں آ سکے گی، جو مرضی کر لے. سو ڈاکٹر کا یہ فیتھ سسٹم اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز اس ٹائم پہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پیشنٹ کو سپورٹ بھی دینا ہوتا ہے. آپ کی صرف یہی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ایز اے مسلم ڈاکٹر کہ آپ بس اس کو ویسے تسلی دیں. ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے عقیدے کا بگاڑ نہ آ جائے، وہ اللہ سے ناراض نہ ہو جائے. ہم اس وقت اس کو حوصلہ دیں کہ دیکھو اس وقت بھی بیسٹ سہارا تمہارا اللہ ہے. آئی ریممبر جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اینڈ وی یوز ٹو گو ٹو ڈفرنٹ کیمپس جہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اینڈ وی ور ورکنگ ود دیم. اب آپ سوچیں کئی مدرز آ کے بیٹھتی تھیں، 2 بچے 4 بچے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، دے ور انڈر دا ربل، ان کی باڈیز بھی نہیں ریکور ہوئیں. ان ماؤں کی کیا حالت تھی. تو ہم ان کو وہ حدیث سناتے تھے بیت الحمد والی. اگر ایک بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے والدین جو ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے. اور اس پہ کسی نے پوچھا تھا اگر 2 بچے، انہوں نے کہا کہ 2 گھر. تو ہم انہیں بتاتے ہیں اگر آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کا بہت دل پھٹ رہا ہے، بہت پریشان ہے، دیکھیں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. ہم ساری زندگی اپنے بچوں پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے وہ بیسٹ پلان ہوتا ہے. سو اسی لیے آپ لوگوں کا اپنا جو فیتھ سسٹم ہے اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز ایوری ڈے یو ول کم اکراس اے ویری ڈیفیکلٹ سینیریو ویئر یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا پیشنٹ. تو اگر آپ خود ہی بہت بٹر ہیں، آپ کو اللہ کے رب ہونے کا ہی مزہ نہیں ہے، آپ نے چکھا اپنی زندگی میں، اللہ کو رب مانا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو کیسے ریلیٹیبل اپنی لائف میں رکھوں.
اور اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا. الہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی. اور یہ اس کے لیے آپ کی یہ الائنمنٹ ضروری ہے. یور قلب, یور لسان اینڈ یور جوارح. آپ کے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی. مجھے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے, اللہ کے ساتھ ہی اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھنا ہے. دوسرا, مائی لسان, مائی زبان, مائی ٹنگ. میری زبان سے وہی نکلے گا جو پھر میرے دل میں. جیسے آپ دیکھیں جو لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل میں بھی گند ہے. That is why they are not able to stop their tongue. جب دل صاف ہو جائے گا تو زبان بھی صاف ہو جائے گی, پھر زبان سے بھی کوئی غلط بات نہیں نکلے گی. اور اسی طرح نیکسٹ کیا ہے؟ جوارے, باڈی پارٹس. اس سے بھی آپ پھر اپنی ڈیسیجن میکنگ کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر میں بات ختم کروں گی ود فیو لرننگ آؤٹ کمز. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ہر فرائیڈے کو سورہ الکہف پڑھیں, پہلی 10 آیتوں کو یاد بھی کریں, اور اب آپ کانسیپچولی ان آیتوں کو پڑھیں. جب آپ پڑھیں تو اپنے پاس ایک چیک لسٹ بنائیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, میں نے اللہ کا عبد بننا ہے, میں نے اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ہے. میرے پاس 2 پاتھس ہیں اور ان 2 پاتھس کے 2 آؤٹ کمز ہیں. آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ. اللہ نے مجھے لبرٹی دی ہے, سفوکیٹ نہیں کیا, زبردستی نہیں اس ڈائریکشن میں بھیجا, میں خود ڈیسائیڈ کر رہی ہوں. میرے سامنے پن لوکیشن ہے, میں اگر اس ڈائریکشن کو نہیں فالو کری تو مجھے پرابلمس آئیں گی, اور میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.